معزز سامعین، اس ویڈیو میں marijuana، جس کو ہم اپنی زبان میں بھنگ، چرس یا حشیش کے نام سے بھی جانتے ہیں، کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل کرنے کے غرض سے بات کروں گا۔ میری نظروں میں اس موضوع پر بات کرنے کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ گزشتہ دنوں قومی اسمبلی کے کاشت کے بارے میں ایک بل پاس ہو گیا ہے، جس کے مطابق حکومتی سرپرستی میں آئندہ کے لیے بھنگ کو ایک خاص مقدار میں کچھ خاص علاقوں میں کاشت کیا جائے گا۔ اس بل کے پاس ہونے پر سوشل میڈیا میں معمول کے مطابق بڑے پیمانے پر بحث چھڑ گئی، جو تاحال مختلف شکلوں میں جاری ہے۔ اس بحث میں اکثریت نے، جو کہ ٹیکنیکل لحاظ سے اناڑی ہوتے ہیں، اس بل کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ تاہم کچھ مخصوص شخصیات نے اس کے ٹیکنیکل پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے اس بل کے دفاع کرنے کے بارے میں بھی لکھا۔ دوسری وجہ یہ کہ ہم بھنگ کے مختلف شکلوں میں استعمال کے علاوہ اس کے میڈیکل سائنس کی روح سے اچھے اور برے اثرات کے ساتھ ساتھ اس کے فائنینشیل فوائد اور نقصانات کا بھی کسی حد تک احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بھنگ کے پودے کا سائنٹیفک نیم کینابیس سیٹیوا ہے اور اس کا شمار ویڈز یعنی جڑی بوٹیوں میں ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر کاشت کیے بغیر نمدار جگہوں پہ اگتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، تاہم اس کو ہمارے ہاں مختلف علاقوں میں غیر قانونی طور پر باقاعدگی سے کاشت بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے پتوں، بیج، تنا اور پھولوں سے مختلف اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ مثلاً اس کی بیج سے ہاتھوں کے ذریعے چرس اور پتوں کو خشک کر کے بھنگ بنائے جاتے ہیں۔ چرس کو عمومی طور پر سگریٹ میں یا پھر نلی یا حقہ سے دھوئیں کی شکل میں پیا جاتا ہے، جبکہ بھنگ میں اس پودے کے خشک پتیوں اور بیج کے ساتھ دوسرے مختلف اجزاء جیسے بادام، پستہ اور دودھ وغیرہ کا مکسچر بنا کے مشروب کی شکل میں پیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس پودے کے پتوں کا چائے بنا کے بھی پیتے ہیں۔ لمبے عرصے تک بھنگ یا چرس پینے سے انسان کی صحت پر وقتی اور مستقل دونوں قسم کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ مستقل اثرات لمبے عرصے تک استعمال سے صحت پر نمودار ہو جاتے ہیں، جبکہ وقتی اثرات استعمال کے فوراً بعد نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں حواس کا کھو جانا، مزاج میں غیر معمولی تبدیلی، عجیب نامعقول حرکتیں اور سوچ کی صلاحیت کھو جانا شامل ہے۔ تاہم وقتی طور پر اس سے انسان یوروپیا یا سرور محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہی وقتی سرور اس کے مستقل طور پر پینے کا عادی بننے کا سبب بھی بن جاتا ہے، جبکہ اس کے مستقل مضر اثرات میں ذہنی کمزوری اور سیکشول امپوٹنسی سرفہرست ہیں۔ دوسری طرف جرنل آف کیمیکل اینڈ ڈیولپمنٹ امیونالوجی میں شائع شدہ چوہوں پر کیا گیا ایک ریسرچ مطالعہ کے مطابق چرس اور بھنگ ہائی کولیسٹرول سے پیدا شدہ نقصانات کو کم کرتا ہے۔ اسی طرح بھنگ کے پودے سے تیار شدہ مختلف ادویات کو خاص اور محدود حالات کے مدنظر کینسر، گلائکوما، ہیپاٹائٹس سی اور شدید درد کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم اس کے عام استعمال پر مزید ریسرچ ہو رہی ہے اور ابھی تک میڈیکل سائنس میں اس حوالے سے کوئی حتمی رائے اختیار نہیں کی گئی ہے۔ بھنگ کے پودے میں سب سے بڑا جز ڈیلٹا 9 ٹیٹرا ہائیڈرو کینابینال یعنی THC کیمیکل ہوتا ہے۔ یہی کیمیکل چرس اور بھنگ سے پیدا ہونے والا سرور کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تاہم اس کیمیکل کے علاوہ تقریباً 100 دوسرے قسم کے کیمیائی اجزاء بھی بھنگ کے پودے میں پائی جاتی ہیں۔ ان اجزاء کو کینابیڈائل یا CBD آئل کہلاتا ہے۔ CBD آئل سرور سے بالکل پاک ہوتا ہے، اس لیے گزشتہ کافی عرصے سے اس کو کئی حوالوں سے صحت کے لیے بہت ہی مفید گردانا جانے لگا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے چائنا اور امریکہ میں بھنگ کے پودوں سے CBD آئل تیار کرنے کے لیے $1 ملین کے سرمایہ کاری سے صنعتیں تیار کی گئی ہیں۔
ایک رپورٹ کے مطابق سال 2018 میں چائنا نے $912 ملین، امریکہ نے $308 ملین اور انڈیا نے $283 ملین مالیت کے CBD آئل برآمد کیے۔ مستقل میں ایک بہت بڑے صنعتی پروڈکٹ ہونے کی وجہ سے دنیا کے دوسرے کئی سارے ممالک مثلا کینیڈا، ساؤتھ افریقہ، زمبابوے اور یوگانڈا نے بھی بھنگ کاشت کرنے کے لائسنس جاری کر دیے ہیں۔ چونکہ پاکستان قدرتی طور پر کئی حوالوں سے بھنگ کے پودوں کے بہترین کاشت کے لیے ایک بہت ہی سازگار خطہ ہے، اس لیے اس کے کاشت کے لائسنس جاری کرنا ہمارے ڈوبی ہوئی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا سہارا آنے والے دنوں میں بن سکتا ہے۔